فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سامعات عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اور جو ہمارا نماز کا سیشن چل رہا ہے تو اس میں ہم نے اب تک ثنا سیکھی، اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ سیکھی، اور آج ہم جو قرأت کرتے ہیں نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد، اس میں ہم قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص انشاءاللہ سیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب تک جتنا پڑھا دیا گیا ہے اس کو ریوائز کرتی رہیے تجوید کے ساتھ، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاخلاص سیکھیں گے. سورۃ الاخلاص جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی بہت اہم سورہ ہے، اور ایک تہائی قرآن اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ سورہ، اور جو اس سورت سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہے نا، تو بہت فضیلت ہے اس کی. تو ہم انشاءاللہ اس کو آج سیکھنے والے ہیں تجوید کے ساتھ، تاکہ جب ہم اس کو نماز میں پڑھیں یا ویسے ہی قرآن پڑھتے وقت اس کو پڑھیں تب انشاءاللہ ہم غلطی نہ کریں اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھ سکیں. تو ایک دفعہ ہم رولز کے ساتھ ایک ایک آیت کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم قرأت اس کی دیکھیں گے، اور پھر ایک دفعہ ہم ترجمہ دیکھ لیں گے. تو اس طرح سے ہم اپنا سیشن رکھ رہے ہیں، اور تو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ لوگوں کو، اور جب میں اس کو پڑھاؤں تب آپ کو میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جانا ہے، اور مخارج کا دھیان رکھنا ہے، اور جتنے بھی رولز ہم پڑھ چکے ہیں ان سب کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور رولز کو میں بس اشارہ کرتی ہوئی چلوں گی، اس کو ڈیپلی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ ڈیپلی ہم سارے رولز آپ کو پڑھا چکے ہیں، اور اگر اب تک آپ نے رولز نہیں پڑھے ہیں تو پھر آپ کو رولز پڑھنے چاہیے. یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو آسانی ہو جائے گی. جی، تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الاخلاص. قل، قاف کو ہم لام سے ملائیں گے، قاف لام پیش، قل. قاف پر پیش ہے اور اس کے آگے ہے لام، لام پر جزم ہے. تو لام اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب جزم ہوتا ہے تو اس سے پہلے والی حرکت جو ہے وہ جزم کے ساتھ ملائی جاتی ہے. قاف لام پیش قل. آگے ہے ہوا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا. اب آگے ہے اللہ، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آ گیا. لفظ اللہ کا قاعدہ آپ کو معلوم ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سے پہلے جب واو پہ زبر ہے تو واو کو ہم لام سے ملائیں گے اور موٹا کر کے ملائیں گے. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ. ہا پیش ہو، هو اللہ، هو اللہ. ہا اور ہا، چھوٹی ہا اور بڑی ہا میں فرق رکھیے گا. هو اللہ احد، احد. ٹھیک ہے نا؟ حمزہ زبر ہا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، اح، اح. دال دو پیش دن، احد. دال دو پیش دن، احد. اب اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ احد. اگر ہم ٹھہرنا چاہیں کیونکہ آگے آیت ہے تو ہم کیا کر دیں گے؟ دال کو ساکن کر دیں گے. دال کو ساکن جب ہم کریں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ قلقلہ والا جو رول ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اور جب ان پر جزم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آواز لوٹ کر آتی ہے، واپس آتی ہے. تو پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا دال پر. ٹھیک ہے نا؟ احد، احد. تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، احد. دال پہ خاص طور سے خیال رکھیے گا، دال پہ قلقلہ ہوگا. یہ تھی آیت نمبر 1. آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. اللہ الصمد.
اب لفظ اللہ کا قاعدہ دوبارہ آ گیا ہے. اب دیکھیے لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حمزہ پر جو ہے وہ زبر ہے. حمزہ لام زبر اللام کھڑا زبر لا اللہ ہا پیش ہو اللہ. آگے ہے الصمد. صاد پہ تشدید ہے تو دیکھیں گے کہ ہا سے ہمیں صاد کو ملانا ہوگا. ہا کو صاد سے ملائیں گے. ہا صاد پیش حس صاد زبر صا حس صا. میم زبر ما صما. دال پیش دو صمدو حس صمدو. اللہ الصمد. صاد کو موٹا پڑھنا ہے اور باقی سب کو باریک. دال جو ہے اب یہاں پر ہم اگر ٹھہرنا چاہیں گے آگے آیت ہے تو ہم دال کو کیا کر دیں گے ساکن کر دیں گے یعنی دال پر ہم جزم لگا دیں گے. اور پھر دال پر کیا ہوگا جب ہم جزم لگا دیں گے تو پھر دال پر قلقلہ ہوگا ہے نا. تو خوب واضح کر کے ہمیں پڑھنا ہے صمد صمد. آپ سن رہی ہوں گی کہ میں جو پڑھ رہی ہوں تو دال پر کیا ہے میں آواز کو بند نہیں کر رہی ہوں بلکہ آواز لوٹ کر آ رہی ہے. صمد صمد. اللہ الصمد اللہ الصمد. تشدید پر جمانا ہے اور دال پر قلقلہ کرنا ہے. اللہ الصمد. آگے ہے سے ریکارڈنگ پہ لگے گا میں انشاءاللہ اسٹارٹ کر دوں گی. تو یہاں ہمارے پاس آیت نمبر 3 ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں. لام کو ہم میم سے ملائیں گے کیونکہ میم جو ہے وہ ساکن ہے. لام میم زبر لم. آگے ہے یلد یا زبر یا. لام کو دال سے ملائیں گے کیونکہ دال پر جزم لگا ہوا ہے. لام دال زیر لد. زیر کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اب دیکھیے پھر جو ہے دال پر جزم لگ گیا ہے. دال پر جزم لگ گیا ہے تو پھر کیا کریں گے ہم قلقلہ کریں گے دال پر. یلد یلد لم یلد لم یلد. ٹھیک ہے نا دال پر قلقلہ ہوگا. آگے ہے ولم واو زبر وا. لام میم زبر لم ولم ولم. یولد یا واو پیش یو. واو مدہ ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو کھینچیں گے. یا واو پیش یو. لام کو دال سے ملائیں گے. لام دال زبر لد. پھر دیکھیے دال پر جو ہے جزم آ رہا ہے اس لیے دال پر قلقلہ ہوگا. اور آگے آیت بھی ہے یولد یولد یولد. لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد یولد. اور آگے ہے آیت نمبر 4 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ولم واو زبر وا. لام میم زبر لم ولم. یا کو ہم یا زبر یا. کاف نون پیش کن. اگر ہم الگ پڑھیں گے اس کو توڑ کے تو پھر کس طرح سے پڑھیں گے یا زبر یا کاف نون پیش کن یکن کیونکہ نون پر جزم ہے. اب آگے جو ہے لہو. لام پر کیا ہے تشدید. اور یہ رول بھی ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ جب جزم ہو اور اس کے بعد تشدید ہو تو پھر جزم جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا ہے وہ حرف ختم ہو جاتا ہے اور ہم ڈائریکٹ کیا ہے حرکت کو تشدید کے ساتھ ملا لیتے ہیں. تشدید کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو ہم کاف کو لام سے ملائیں گے اور نون کو ختم کر دیں گے. کاف لام پیش کل. لام زبر لا کل. ہا الٹا پیش ہو کل. الٹی حرکت ہے یعنی الٹا پیش ہے اس لیے کھینچیں گے تھوڑا سا. یکل لہو. اب دیکھیے یہاں پر لہو کو آپ نے باریک پڑھنا ہے. لام یہ جو ہے اللہ والا نہیں ہے یہ نارمل لام ہے اس لیے اس کو ہم باریک پڑھیں گے. آپ موٹا مت پڑھ دیجیے گا اس طرح سے. یکل لہو. لہو نہیں پڑھنا ہے لہو. لا لہو لہو. ولم یکل لہو ولم یکل لہو یکل لہو. آگے ہے کفوًا. کاف پیش کو فا پیش فو کفو. واو دو زبر ون کفوًا کفوًا. حمزہ زبر آ. حا زبر حا. احا. دال دو پیش دن احدن. کفوًا احدن کفوًا احدن. ون پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے تنوین ہے اور اس کے بعد کیا ہے حروف حلقی میں سے حمزہ. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے اظہار. ٹھیک ہے نا یعنی تنوین کی آواز بالکل صاف آئے گی. تنوین کی آواز کو چھپانا نہیں ہے
कुफुवन अहदुन, और अगर हम अहद क्या के ठहरेंगे तो फिर दाल को साकिन कर देंगे और दाल पर कलकला होगा अगर हम दाल को साकिन कर देंगे तो अहद 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 वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब एक बार हम इसको शुरू से देख लेते हैं, एक बार शुरू से देख लेते हैं सूरतुल इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह से आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। एक दफा हम तर्जुमा देख लेते हैं, क्योंकि तर्जुमा अगर हम सीख लेते हैं तो फिर नमाज में हमारे खुशू और खुजू जो है वो पैदा होने लगता है, नमाज में हमारी तवज्जो और ध्यान लगने लगता है। तो बिस्मी जो है अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह ही अल्लाह। अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है, बहुत ज्यादा मेहरबान है। अर्रहीम बार बार रहम फरमाने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कह दीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहा है कि बता दीजिए, लोगों से कह दीजिए और खुद भी इस बात का इकरार कर लीजिए। क्या बात? हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह, अहदुन एक है, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। अस्समद यहाँ मतलब लिखा हुआ है बेनियाज, यानी ना उसको किसी चीज की जरूरत है और ना जो है वो किसी का मोहताज है, सब उसके मोहताज है लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाहुस समद। आगे है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, यानी ना उसने किसी को पैदा किया, यानी ना उसका कोई बच्चा है, कोई उसकी औलाद नहीं है। वलम और ना, यूलद वो जना गया, और ना वो जना गया, यानी ना उसके कोई माँ बाप हैं, ना उसने किसी को पैदा किया और ना वो पैदा किया गया। और ये अलग अलग तर्जुमे जो है इसके हो सकते हैं। आगे है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आयत नंबर 4 है इसकी, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वलम और नहीं, यकुन है, लहू उसके लिए, कुफुवन बराबर, अहद कोई एक भी, और उसके बराबर कोई भी नहीं है, उसका साथी या उसका साझी, उसका कुफू कोई भी नहीं है। तो ये जो है सूरतुल इखलास है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और अक्सर लोग कुरान में नमाज में जो है सूरतुल इखलास पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने इस सूरह का इंतखाब किया ताकि जो है ज्यादातर लोग सूरतुल इखलास पढ़ते हैं तो सबकी जो है तजवीद सूरतुल इखलास की वो सही हो जाए। अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग खूब इसकी तवज्जो से पढ़ेंगी, प्रैक्टिस करेंगी इसकी। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम नमाज में बढ़ते हैं, नमाज में क़िरात के बाद फिर क्या होता है, हम कहते हैं अल्लाहु अकबर कह के हम फिर क्या जाते हैं, रुकू में जाते हैं, और रुकू की हम तस्बीह पढ़ते हैं। तो रुकू में जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, तस्बीह यानी अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, तो हम कहते हैं सुबहाना रब्बियल अज़ीम। इसको हम देख लेते हैं, सुबहाना सुबहाना। ठीक है, पहले फुल पैटर्न समझ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ जाएंगे। रुकू में हम क्या कहेंगे, 3 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम। फिर जब हम रुकू से उठेंगे तो हम कहेंगे अल्लाहु अकबर। बिल्कुल आपको स्ट्रेट खड़ा हो जाना है, सीधा खड़ा होना है, अल्लाहु अकबर कहना है। फिर हम कहते हैं वहां पर खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कह के हम कहाँ जाते हैं, सजदे में। और सजदे की हम तस्बीह पढ़ते हैं सुबहाना रब्बियल आला। सुबहाना रब्बियल आला जो है 3 टाइम्स पढ़ते हैं। फिर हम कहते हैं अल्लाहु अकबर और बैठ जाते हैं हम अल्लाहु अकबर। फिर अगर हमें रकात पढ़नी है तो हम खड़े हो जाते हैं, वो आगे का प्रोसेस है, इंशाल्लाह आगे क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना देख लेते हैं। तो जब हम अल्लाहु अकबर कह के क़िरात के बाद
رکوع میں جاتے ہیں تو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے سبحانہ، یعنی اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ جی دوسرا پیج شو کر دیجئے. سبحان ربی العظیم. اللہ اکبر آپ کو فرسٹ ٹائم سکھایا گیا تھا تکبیر. اللہ موٹا پڑھنا ہے لام کو، اکبر اور را کو جو ہے وہ موٹا پڑھنا ہے، باقی سب کو باریک. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ سبحان ربی العظیم جب پڑھتے ہیں ہم سین با پیش سب، سین کو جب ہم با سے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، کیونکہ با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے. سین با پیش سب، ح الف زبر ح، صبح نون زبر نا، سبحان سبحان سبحان. ح پہ آپ کو توجہ دینی ہے، بڑی ح ہے یہاں پر. سبحان. آگے ہے ربی، تو ہم را کو با سے ملائیں گے، را با زبر رب، اور یہاں پر کیونکہ یہاں پر تشدید ہے با پر، اس لیے جما کے پڑھیں گے. را با زبر رب، با زیر بی، ربی ربی. سبحان ربی. آگے ہے یا کو ہم لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر جو ہے جزم ہے. یا لام زبر یل، ربیل ربیل. عین زبر آ، ضا یا زیر زی، عظی میم زیر می، عظیمی عظیمی. ضا جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا، باقی سب باریک. عظیمی. آگے آیت ہے تو ہم ٹھہر جاتے ہیں اگر، تو میم کو ساکن کر دیتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ عظیم. سبحان ربی العظیم. یہ ہمیں 3 بار پڑھنا ہوتا ہے. سبحان ربی العظیم. تو اس کا مطلب ہوتا ہے سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم سب سے بڑا، پاک ہے میرا رب سب سے بڑا عظمت والا. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پھر ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. اس سے پہلے شاید میں غلط بول گئی کہ میں نے تکبیر کہہ دیا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے تو ہم کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. سین زبر سا، میم زیر می، سمی. عین کو ہم لام سے ملائیں گے، اور اگین یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا لام ہے تو لام کو دیکھیے موٹا پڑھیں گے کیونکہ عین پر زبر ہے. سمیع اللہ سمیع اللہ. لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن لیمن. لی کو باریک، لیمن. ح زبر ح، میم زیر می، حمی دال زبر دا، حمیدہ. ہا الٹا پیش ہو، حمیدہ حمیدہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اگر ہم ٹھہر جاتے ہیں تو ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، تو ہا کو اگر ہم ٹھہر رہے ہیں تو ہا پر جزم لگا دیں گے اور حمیدہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر لمن میں دیکھیے، لمن نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہا. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اظہار. نون کی آواز کو چھپائیں گے نہیں، نون کی آواز کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار کریں گے. حروف حلقی ہے نا ہا، اس لیے. سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اگر ربنا لک الحمد، را کو با سے ملائیں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے. را با زبر رب، با زبر با، رب نون الف زبر نا، ربنا. لام زبر لا، کاف کو لام سے ملائیں گے، کاف لام زبر کل، لکل لکل. ہا کو میم سے، ہا میم زبر ہم، دال پیش دو، حمدو لکل حمدو. اور اگر آگے آیت ہم ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ہم دال کو ساکن کر دیں گے اور حمد. حمد جب کہیں گے تو پھر دال ساکن ہوگی تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اور کچھ لوگ ربنا ولک الحمد بھی کہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سمع اس نے سن لی، یعنی اللہ نے سن لی، اللہ اللہ نے. سمع اللہ اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی اس کی
حمدہ جس نے اس کی تعریف کی، حمد کہتے ہیں تعریف کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ولکا اور تیرے لیے الحمد تمام تعریفیں ہیں. ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریفیں ہیں، تیرے لیے تمام تعریف ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہیں اور ہم سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں. اور سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی 3 ٹائمز، اور زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، منیمم جو ہے وہ 3 ٹائمز ہے. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. سبحانہ، سین با پیش، صبح، الف زبر ہا، صبح، نون زبرنا، سبحانہ، سبحانہ، با پہ قلقلہ ہوگا، سبحانہ. را کو موٹا پڑھنا ہے، اور رب یعنی با سے جب ہم ملائیں گے تو شد ہے، تشدید کے ساتھ ملائیں گے. را با زبر رب، با زیر بھی ربی، ربی. یا کو لام سے ملائیں گے، یا لام زبر یل، ربی یل، ربی یل. اعلی، حمزہ کو عین سے ملائیں گے اور خاص توجہ دیں گے اس چیز پر. حمزہ عین زبر حمزہ عین زبر لام کھڑا زبر لا، اعلا، اعلا، اعلا. سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا. سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلا بہت بلند، بلند و بالا. ٹھیک ہے نا؟ سبحان ربی الاعلا، پاک ہے میرا رب سب سے اونچا، سب سے بلند. تو یہ آج جو ہم نے سیکھا الحمدللہ، قرأت سے لے کر اس کے بعد ہم نے سجدے تک جو ہم تسبیحات اور تکبیر پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ ہم نے سیکھی ہے. اور کل جو ہے ہم انشاءاللہ تشہد سیکھنے والے ہیں. تو جتنا آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے اس کو پڑھتی رہیے، ریوائز کرتی رہیے، دیکھ کر بھی پڑھیے. باقی نماز میں جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو پریکٹس ہماری خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے. اور امید کرتی ہوں میں کہ آپ کو اس کلاس سے جو ہے فائدہ ہو رہا ہوگا، اور نماز میں آپ کا مطلب تجوید جو ہے وہ درست ہو رہی ہوگی، اور مطلب جو نماز میں ہمارا دھیان بھٹکتا ہے اور وہ چیز بھی جو ہے کم ہو رہی ہوگی. تو دعا پڑھ لیتے ہیں، اور کل کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تشہد سیکھیں گے. تشہد کو آپ لوگ ضرور اٹینڈ کریے گا کیونکہ اس میں کافی مشکل الفاظ ہیں، تو اس کی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ لیو کرنا چاہیں لیو کر سکتے ہیں، جو سنانا چاہیں وہ سنا سکتے ہیں. آدھے گھنٹے کی ٹائمنگ ہے ابھی ہمارا. جی کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے؟ کمنٹ میں شاید میں دیکھ رہی تھی کچھ کوشچنس آ رہے تھے، یا جو ہینڈ ریز